نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، کل میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آج سورہ نور کے بعد جو صورتیں آتی ہیں ان میں سے بعض صورتوں کے مضامین کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ سورہ فرقان قرآن مجید کی اپنی معنوی اعتبار سے بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی فکر انگیز صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کا تعارف فرقان ہونے کے حوالے سے کروایا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان حمید کا نزول فرما دیا تاکہ آپ جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، اندھیرے اور اجالے کے درمیان، اسی طرح روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ جو بندہ اس قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا جو قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ دو کام آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایک نمازوں کو قائم کرتے رہیں، ایک قرآن مجید کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے رہیں۔ تمسک کو اختیار کرنے کا مطلب فقط ایمان لانا نہیں بلکہ اس کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا اور اس کے قیام کی کوشش کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب قیامت کا دن آئے گا تو ایسے عالم میں ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کاٹے گا اور یہ بات کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے یار نے مجھے نصیحت سے غافل کر دیا جبکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ حضرات گرامی قدر، گو کہ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر طرح کے برے دوستوں کے پر لاگو ہوتی ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے سورت کا ایک پس منظر ہے کہ ایک آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے دوست کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے یہ بات کہی تم حضور علیہ السلام کی صحبت کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ اس نے کافی کوشش کی یہ بات بتلانے کی کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھ سے دوستی کرنی ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا معاذ اللہ، بلکہ ان کی اہانت کا بھی ارتکاب کرنا ہوگا، ان کی توہین کا بھی ارتکاب کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بہت جل گئے۔ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آ کے ایسی گستاخی کی جسے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان بھی نہیں کرتا۔ اس نے حضور اقدس علیہ السلام کی شان اقدس میں جب گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ہدایت کی نعمت کو بند کر دیا، ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چل نکلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کی گہرے گڑھے کی طرف گرا دیا۔ اب وہی دوست جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے بارے میں چبا چبا کے یہ بات کہے گا کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بڑے بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی فیملی کے اندر ہونے والے معمولات اور معاملات کے اوپر گہری نظر رکھا کریں۔ بہت سے والدین اپنی اولاد کی جو ہے سرگرمیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ کئی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ گندی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے شرابی بن جاتی ہیں، کئی لوگ زانی بن جاتے ہیں، کئی بد کردار بن جاتے ہیں، کئی داڑھیوں کو موڑ دیتے ہیں، کئی بے نماز بن جاتے ہیں، کئی مرتد ہو جاتے ہیں، کئی زندیق بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر بچوں کی جو ہے روزگار اور اس کی معیشت کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت کے لیے بھی اپنا وقت لگایا کریں اور ان کو بری صحبت سے بچانے کی کوشش کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، بہت سی یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر مجھے پڑھنے کا موقع ملا
اور ایسی باتیں سننے کا موقع ملا کہ فلاں شخص جو تھا بڑا نیک تھا لیکن انڈسٹری کے اندر آنے کے بعد فلاں شخص کی کمپنی کے اندر بیٹھ کے تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر اصل بات کیا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جب آپ نے اپنے نفس کو صبر دینا ہو تو ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارنے والے ہیں۔ اگر آپ اہل دین کی صحبت کو اختیار کریں گے، اہل حکمت کی صحبت کو اختیار کریں گے، اہل علم کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی حکمت میں، آپ کی فہم میں، آپ کے فراست میں، آپ کی دانائی میں، آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے گا۔ اس کے بدلے مقابل آپ برے لوگوں کے اندر بیٹھیں گے، برائی کے اثرات آہستہ 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 آپ کے اوپر مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی کے اندر بری صحبت کے انسانی زندگی کے اوپر بڑے ہی عجیب آثار ہیں، بڑے ہی عجیب اثرات ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے ابتدائی طور پہ اوپر گناہوں کا مخالف ہوتا ہے، رفتہ رفتہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہوتا لیکن گناہوں سے نفرت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب گناہوں سے نفرت کم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انسان خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو ہر وقت نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم و دانش نے اور دین کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کے اوپر انتہائی توجہ دلائی ہے کہ دارالکفر میں بغیر کسی بہت بڑی مسلحت کو ذہن میں رکھے جا کر آباد ہونا کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ دارالکفر میں جانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے ایسا علم وہاں سے حاصل کیا جائے جس کی امت کو ضرورت ہو، فنون جنگ سے متعلق کوئی ایسا علم ہو یا ٹیکنالوجی سے متعلق کا ایسا علم ہو جو اسلامی ممالک کے اندر میسر نہ ہو تو اس کے حصول کے لیے ان ممالک کا سفر کرنا یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہو وہاں پہ کوئی ایسا علاج موجود ہو جو بلاد اسلامیہ کے اندر موجود نہ ہو، اس آپریشن کے لیے، اس علاج کے لیے ان ممالک کا سفر کرنا درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان تبلیغ کی غرض سے وہاں پر جائے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت جو ہے بلاد اسلامیہ کو چھوڑ کر وہاں پر سکونت پذیر ہو جانا، وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے اپنے مستقبل کو سنوارنے کا فیصلہ کر کے وہاں پہ قیام پذیر ہو جانا، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرات گرامی اگر 4 ٹکے تو مل جائیں گے، 4 درہم، 4 دینار، 4 ڈالر، 4 پاؤنڈ تو مل جائیں گے، لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا، دین کا جنازہ نکل جائے گا، نمازوں سے دور ہو جاؤ گے، مساجد سے دور ہو جاؤ گے، بدکرداری کے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی کا چنانچہ کیا کرنا چاہیے؟ بلاد اسلامیہ میں رہنا چاہیے اور بلاد اسلامیہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ دینداروں کی صحبت کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی صفات کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بندے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن وہ بندے جنہوں نے بندگی کے حق کو ادا کر دیا، یعنی عباد الرحمان، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشانیوں کو بتلاتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے اور غرور کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں جو ان کی ہوتی ہیں وہ اس انداز میں گزرتی ہیں کہ رات کو ان کو خوف خدا کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک دم آخرت کا احساس، ایک دم پروردگار سے ملاقات کا احساس ان کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے۔ یک لخت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی نشانی یہ ہے ان کو راتوں کو کم نیند آیا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح ان بندوں کے اندر یہ بھی نشانی پائی جاتی ہے، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ کیا مشرک، کیا قاتل، کیا زانی وہ اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کو سنا دیا، بشارت کو سنا دیا، اس سفر کا اعلان فرما دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، اس کے بعد ایمان کو لے کے آؤ، توبہ کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر رحمان کے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی بھی بتلائی ہے، جب وہ کسی نگب کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی کرامت کے ساتھ، بڑی جو ہے متانت کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کام کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب وہ جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ جاہل لوگ جنہیں ٹھٹھا کرنے کی عادت ہوتی ہے، بحث برائے بحث، بات برائے بات، اور
کوئی ان کا مقصد علم کو حاصل کرنا نہیں ہوتا. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تو بڑے پیار کے ساتھ متانت کے ساتھ ان کو سلام مطار کرتے ہیں کہ آگے نکل جاتے ہیں. حضرات گرامی حضرت دعوت دینی چاہیے، لیکن جہاں پہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دعوت شغل کے لیے کوئی بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے، کوئی آپ کو ٹیز کرنے کے لیے، کوئی اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے، اگر پبلک کا اس کا اگر فائدہ نہ ہو، جس طرح کئی مرتبہ ہم ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کئی مرتبہ بڑے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب فقط اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس سے پبلک کا فائدہ ہوگا، پبلک کے ذہن کے اندر کوئی الجھاؤ پیدا نہیں ہوگا، وگرنہ عام حالات کے اندر کوئی بندہ راہ چلتے جو ہے بھکتی کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے اوپر جو ہے تنقید کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے بارے میں جو ہے الٹے سیدھے سوال کرنے کی کوشش کرے، تو اسے کہنا چاہیے بھائی میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، اب اپنے راستے کو لیجیے، میں اپنے راستے کو دیتا ہوں. حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نہ تو وہ کنجوس ہوتے ہیں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، وہ بڑی متانت کے ساتھ بڑے اعتدال کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر اوندے منہ نہیں گرتے، بلکہ بڑی سوچ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ تدبر کرتے ہیں اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلوب کیا ہے، معنی کیا ہے، پھر اس معنی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں. حضرات گرامی قدر اسی طرح رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان کی یہ دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیوی اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین اور اہل تقوی کا امام بنا دے. حضرات گرامی قدر کتنی اونچی دعا ہے. آج کہاں پہ گئے وہ مومن و مسلمان بندے؟ آج کسی کی خواہش یہ ہے میں سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ بن جاؤں، سب سے بڑا کاروباری بن جاؤں، سب سے بڑا انجینئر بن جاؤں، سب سے بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، سب سے بڑا بزنس مین بن جاؤں. لیکن مومن و مسلمان اور اللہ کے بندے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے قائد بنا، اللہ مجھے رہنما بنا، عام لوگوں کا نہیں بلکہ اہل تقویٰ کا مجھے لیڈر رہنما بنا دے. حضرات گرامی قدر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جنت کے اندر محلات کو تیار کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کی زمین کی زندگی مثالی تھی، ان کی زمین کی زندگی قابل ذکر تھی، ان کی زمین کی زندگی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ان کی زمین کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی تصویر تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی کے جس کو جنت مل گئی اس کے تمام لاس پورے ہو گئے، اور جس کو جہنم مل گئی اس کی ساری کامیابیاں فنا کے گھاٹ پر گئیں. حضرات گرامی اگر مال ملا تو کیا ملا؟ اگر جنت نہ ملی تو بندہ قارون ہے، سرداری ملی اور ہدایت نہ ملی، جنت نہ ملی تو بندہ فرعون ہے. اگر زمین ملی لیکن ہدایت اور جنت نہ ملی تو بندہ شداد ہے. اگر حکومت مل گئی اور جنت نہ ملی تو بندہ فرعون ہے. حضرات گرامی قدر قبیلہ مل گیا، خاندان مل گیا، جنت نہ ملی تو بندہ ابو لہب ہے. اس کے بدلے مقابل اگر انسان کو ہدایت کے ساتھ چودراہٹ مل گئی، سرداری مل گئی، بندہ صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. بندے کو مال بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی، بندہ حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اور بندے کو جناب والا غربت کے اندر محنت مزدوری کے اندر جنت مل گئی، بندہ سیدنا علی بن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اور بندہ بالکل گمنام ہے، غیر معروف ہے، لیکن جنت میں چلنے والا بن گیا، جنت میں پہنچنے والا بن گیا تو بندہ حضرت بلال حبشی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. آگ سے بچ کے جو جنت میں داخل ہو گیا حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہو گئی.